اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، آپ سب کی خدمت میں ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ اس مہینہ ہم سب کے لیے بابرکت ہو، اور اس مہینے میں ہم سب خدا سے دعا گو ہوں کہ یہ ناگہانی وبا جس میں پورے عالم انسانیت پھنسی ہوئی ہے، خدا اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور آپ سب کی دعائیں شامل حال رہی تو ہر روز میں ٹھیک 9 بجے رات میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، اور سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی دروس احکام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور آج چونکہ چاند رات ہے، اس لیے درس احکام کا پہلا درس ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ناظرین اکرام، احکام وہ مسائل جس کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور یہ جاننے کے لیے غیبت امام میں کسی مجتہد کی تقلید ضروری ہے اور اس کی پیروی لازم ہے. ہم دنیا میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں وہ 5 قسم رکھتے ہیں. جو بھی انسان کام انجام دیتا ہے، یا تو وہ واجب ہے، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے. واجب وہ عمل جس کا انجام دینا ضروری ہے اور ترک کرنا گناہ وہ عذاب کا باعث ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس. حرام وہ عمل جس کا ترک کرنا لازم ہے اور اس کا انجام دینا گناہ ہے اور عذاب کا باعث ہے، جیسے جھوٹ، ظلم کرنا، شراب پینا. مستحب وہ عمل ہے جس کا انجام دینا بہتر ہے اور ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر اسے ترک کر دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے نماز شب، صدقہ. اور مکروہ وہ عمل ہے جس کا ترک کرنا بہتر ہے، اور اگر اسے انجام دے دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے گرم کھانا کھانا، کھانے کو پھونک مارنا. مباح وہ عمل ہے جس کا انجام دینا یا نہ دینا برابر ہو، جیسے راستہ چلنا، کسی سے گفتگو کرنا، بات کرنا. ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اس 5 دائروں سے وہ باہر نہیں ہے. اب یہ ضروری ہے کہ ہم اسے انجام دینے کے لیے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے ادا کیا جائے، کسی کی تقلید کریں. تقلید کے معنی ہے کسی نقش قدم پر چلنا، اور شریعت میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا. اور تقلید فروع دین میں ہوا کرتی ہے، تقلید اصول دین میں نہیں ہوتی. اصول دین عقائد کا نام ہے، فروع دین عمل کا نام ہے. تقلید عقائد میں ممکن نہیں، لیکن عمل میں تقلید لازم اور ضروری ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان یا تو خود مجتہد ہوں کہ ہم فتویٰ دے سکیں، یا اتنا علم ہو کہ ہم احتیاط پہ عمل کر سکیں. اور اگر یہ دونوں چیز ممکن نہیں ہے تو ہمیں کسی مجتہد کی تقلید کرنی پڑے گی اور ہم مقلد کہلائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کی تقلید کریں؟
میرے عزیزو، مجتہد کے شرائط ہوتے ہیں. جس کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، یعنی عورت کی تقلید نہیں ہو سکتی. وہ بالغ ہو، یعنی نابالغ کی تقلید نہیں ہو سکتی. وہ عادل ہو، اگر غیر عادل ہے تو اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. وہ عاقل ہو، یعنی دیوانے کی تقلید نہیں ہو سکتی. زندہ ہو، یعنی مردے کی تقلید نہیں ہو سکتی. شیعہ اشنا اشری ہو اور حلال زادہ ہو. یہ جب کسی عالم میں یہ شرائط پائی جائے تو پھر ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ ہم مجتہد کی پہچان کیسے کریں؟ یا تو خود اتنا علم ہو کہ ہم پہچاننے کی صلاحیت رکھیں کہ کس میں مجتہد ہونے کی صلاحیت ہے، یا دو انسان عادل گواہی دیں کہ فلاں شخص مجتہد ہے، یا اتنا شہرت ہو جس سے یقین پیدا ہو جائے کہ فلاں شخص مجتہد ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی کی تقلید کر لی تو پھر اس کے فتوے کو کیسے حاصل کیا جائے؟ 4 ایسے ذرائع ہیں جس سے مجتہد کا فتویٰ حاصل کیا جا سکتا ہے. یا تو خود انسان وہ فتویٰ مجتہد سے سنے، یا 2 عادل گواہی دے کہ یہ مجتہد کا فتویٰ ہے، یا ایک شخص سے اعتماد یہ بیان کرے کہ یہ فتویٰ مجتہد کا ہے، یا پھر مجتہد کی کتاب توضیح المسائل سے ہمیں پڑھ کر اس مسئلے کا تعارف ہو سکے. میرا عزیزو، یہ ایک مجتہد کامل کی پہچان ہے. عورت خود مجتہد تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. اگر کئی مجتہد ہوں تو اس مجتہد میں عالم کا پہچاننا ضروری ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں مجتہد عالم ہے تو صرف اور صرف عالم کی ہی تقلید ہو سکتی ہے. مردہ مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ اگر کسی نے کسی فتوے پر عمل کیا ہو اور اس کا مجتہد اس دنیا سے جا چکا ہو تو زندہ مجتہد سے اجازت لے کر مردہ مجتہد کے فتوے پر باقی رہا جا سکتا ہے. اور تقلید میں کسی کی تابعیت ہونی ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان جس کا تابع ہو دوسرا بھی اسی کی تقلید کرے. ممکن ہے کہ شوہر کسی اور مجتہد کی تقلید کرتا ہو، بچے اور بیوی کسی اور مجتہد کی تقلید کر رہے ہوں. میرے سامعین، آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.